اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ سید الاوصیاء سرزمین نجف اشرف سے معارف علویہ کورس میں سلسلہ گفتگو رسالۃ الحقوق امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق تھا، اور کچھ حقوق کو ہم نے ادا کر دیا تھا اور کچھ حقوق کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا، جیسے اللہ کا حق ہے، اعضاء و جوارح کا حق ہے، اور انسان کے جو افعال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ان حقوق کو ان حقوق کے متعلق ہم نے گفتگو کر دی تھی۔ آج دیگر چند حقوق جو انسان کے ماتحت افراد ہوتے ہیں، ان میں سے دو کو فقط بیان کروں گا چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ ایک شاگردوں کا حق، چونکہ بہت سارے ایسے ہمارے ساتھ ہمارے کورس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو طلبہ اور طالبات ہیں، تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کیا حق ہے۔ تیرے شاگردوں کا حق یہ ہے، یہ حق جو ہے وہ استاد کے اوپر ہے، ٹیچر کے اوپر ہے، پروفیسر کے اوپر ہے۔ تیرے شاگردوں کا حق یہ ہے کہ تم جان لو کہ اللہ نے تجھے جو علم عطا کیا ہے اور جو علم اللہ نے تمہیں نوازا ہے، اس میں اللہ نے تجھے ان کا خزانچی بنایا ہے اور تمہیں خزانہ حکمت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ کس کو کتنا دینا ہے، کس کی کتنی استطاعت ہے، اور کتنا وہ اس خزانے کو قبول کرنے کی اہلیت اور طاقت رکھتا ہے، یہ استاد کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ استاد وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے سب اسٹوڈنٹ کے سامنے اپنے علم کے دروازے کھول دے اور دریا دل بن جائے، نہیں، وہ اپنے کلاس کے تمام طلباء کی جو ذہنی سطح ہوتی ہے اس کے مطابق ان کو لے کے چلتا ہے۔ ہاں، جو کلاس میں طلباء کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ذہانت زیادہ ہوتی ہے، ان کو الگ سے بلا کے کچھ ایسی چیزیں بتائیں کہ جو آپ سب کو نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ اگر آپ نے اپنی محفل میں سب کے سامنے ایسی بات کر دی جس کو سارے قبول کرنے اور ہضم کرنے کے قابل نہ ہوئے، متحمل نہیں ہو سکتے سارے کے سارے اس کو، تو آپ کی بات ضائع ہو چلی جائے گی اور اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ کی جو خصوصی باتیں ہیں، جو خصوصی لیکچر ہیں، یا درس کے متعلق جو آپ کے خصوصی باریک پوائنٹ ہیں، وہ فقط آپ اپنے قابل اور شاگرد جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں انہیں بتائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے ان پوائنٹ کو ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ اپنی کلاس میں عمومی طور پہ ان نکات کو بیان کر دیں گے تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ان نکات کو ضائع کر دیں گے۔ اس وجہ سے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو جو اللہ نے علم دیا ہے اس کے اوپر آپ خزانچی ہیں، اور خزانہ حکمت کی ذمہ داری آپ کے پاس ہے۔ پس اگر تم نے اس علمی ذمہ داری کو جو اللہ نے تجھے سونپی ہے اور نوازی ہے اچھی طریقے سے نبھائی اور پوری کی، تو نے اس کے ذریعے سے ایک ایسے خزانچی کا کردار ادا کیا ہے جو اپنے آقا کے لیے اس کے غلاموں میں کے معاملے میں شفیق، خیر خواہ، صابر اور قانع ہوگا۔ جب کسی محتاج کو دیکھے تو اپنے پاس موجود اموال میں سے اسے دیتا ہو۔ ایسا شخص کہ جو آپ دیکھیں کہ جو محتاج ہے علم کا، جو علم کی تلاش میں ہے، اور آپ کو اللہ نے علم عطا کیا۔ علم سے مراد دینی علم کی نہیں ہے، دینی اور دنیاوی علم دونوں کی، ہر فیلڈ کی بات کر رہا ہوں میں۔ وہ اگر کوئی آپ اپنے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی فیلڈ میں فلاں بندہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے تو بخل نہ کریں، اسے عطا کریں۔ اگر ایسا ہو تو تم راہ راست کے راہی قرار پاؤ گے، نیز تم اس کے متمنی ہوگے، اور تم یہ خواہش کرو گے اور معتقد ہو جاؤ گے اس بات کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تمہیں علم عطا کیا ہے وہ تم صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچا رہے ہو۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو تم اس کے خائن اور اس کی مخلوق پر ظلم کرنے والے بن جاؤ گے، اور پھر اللہ تعالیٰ پر لازم ہوگا کہ وہ تیرا علم، اس کی عمدگی تم سے چھین لے۔ علم بھی چھین لے گا، اور علم کی جو عمدگی ہوگی اور شائستگی ہوگی وہ بھی تم سے چھین لے گا، اور دلوں سے تیرے مرتبے اور مقام کو کم کر دے گا۔ لہٰذا اگر کوئی ٹیچر یہ چاہتا ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ اس کے شاگردوں کے دلوں میں موجود ہو، تو جو حق امام علیہ السلام نے شاگردوں کا بیان کیا ہے اسے وہ فالو کرے۔ ماتحت افراد میں سے ایک بیوی ہے، بیوی کا حق بھی
بیان کرنا ضروری ہے، چونکہ یہ معاشرے کا وہ مظلوم طبقہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ بیوی کا حق یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ اللہ نے اسے تیرے لیے رحمت و سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور یہ جان لو کہ یہ تمہارے حق میں اللہ کی ایک نعمت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام زین العابدین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے نعمت ہیں، ان کی قدر کرو تاکہ تم اس کا احترام باقی رکھو، اس سے نرمی اور مہربانی برتو، اگرچہ اس کے اوپر تمہارا حق زیادہ اہم اور واجب ہے، زیادہ حق واجب ہے، اسے تمہارے اوپر یہ حق حاصل ہے کہ تم اس پہ رحم کرو، کیونکہ وہ تیرے ہاں اسیر ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں گویا کہ وہ تیرے ہاں ایک اسیر ہو چکی ہے، اسیر کی مانند ہے، اس کے اوپر رحم کرو، مہربانی کرو، اس کی جو حقوق بنتے ہیں اسے ادا کرو، کہ تم اسے خوراک اور لباس فراہم کرو، اور جب اس سے کوئی نادانی ہو جائے تو اسے معاف کر دو۔ لہٰذا بیوی کے ان حقوق کو انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آتے ہیں عزیز و اقارب، قریبی رشتہ داروں میں سے کہ جو حقوق بیان ہوئے ہیں انہیں ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جس ہستی کا حق جسے امام علیہ السلام نے سب سے بڑا حق قرار دیا ہے قرابت داروں میں سے، وہ ماں کا حق ہے۔ انسان وہ حقوق ادا ہی نہیں کر پاتا کہ جن کی ایک فہرست امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کلام مقدس میں بیان کی ہے۔ ماں کا حق یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ اس نے تجھے اپنے شکم میں اٹھایا، جب کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا اس وقت ماں نے تجھے اٹھایا، جس طرح کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا، جس طرح ماں نے تجھے شکم میں اٹھایا اس طرح کوئی بھی تجھے نہیں اٹھاتا، اور اس نے تمہیں اپنے دل کے ثمر سے وہ غذا دی جو کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ اس نے اپنے کان، اپنی آنکھ، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنے بال، اپنی کھال اور اپنے تمام اعضاء و جوارے کے ذریعے ہنسی خوشی تمہاری حفاظت کی، تمام اعضاء و جوارے کے ذریعے ہنسی خوشی تیری حفاظت کی ہے۔ اگر آپ اندازہ کریں، وہ ماں سردیوں کی راتوں میں وہ خود گیلے پہ سو جاتی اور بچے کو خشک جگہ پہ سلاتی ہے۔ وہ ماں جو خوشیوں میں یہ خود برداشت کر لیتی ہے کہ میں اچھا لباس نہیں پہنتی لیکن میری اولاد عید کے موقع پہ اچھا لباس پہنے۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کی مائیں زندہ ہیں، دنیا میں اس کے لیے جنت ہے کہ وہ اپنی ماں کی قدردانی کرے اور اس کی عزت کرے، اور خدا رحم کرے ان ماؤں کے اوپر جو دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے یعنی ماں نے اس سلسلے میں پیش آنے والی یعنی تمہاری تربیت میں پیش آنے والی مشکلات، تکالیف، سنگینیوں اور غموں کو برداشت کیا، یہاں تک کہ دست قدرت نے تجھے اس سے جدا کر دیا۔ یعنی امام علیہ السلام ایک خاص مرحلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مدت حمل میں جب ماں تجھے اٹھاتی ہے تو اس دوران ماں کو جن تکالیف، سختیوں اور سنگینیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ماں سب برداشت کرتی ہے، یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ تم شکم مادر سے نکل کے باہر آتے ہو اور پھر تمہیں اس کے شکم سے نکال کے زمین پر پہنچا دیا، پس وہ اس بات پہ خوش رہی کہ تو سیر رہے اور وہ بھوکی رہے، تجھے لباس پہنائے لیکن خود بے لباس رہے، تجھے سیراب کرے اور خود پیاسی رہے، تجھے سایہ فراہم کرے لیکن خود دھوپ کھائے، خود سختی برداشت کرے تاکہ تجھے آسودہ حال دیکھے، اور خود بیدار رہے تاکہ تجھے نیند کی لذت فراہم کر سکے۔ اس کا پیٹ تمہاری رہائش گاہ تھی، اس کی گود تمہاری پناہ گاہ تھی، اس کا سینہ تمہارے لیے مشروب کا مشکیزہ بن گیا، اور وہ خود تیرے لیے تیری حفاظت کا ذریعہ بن گئی۔ وہ تیری خاطر اور تیرے آگے دنیا بھر کی سردی گرمی برداشت کرتی رہی، پس تجھے چاہیے
کہ اسی حساب سے اس کی قدردانی کر۔ یہ تیرے بس میں ہی نہیں ہے کہ تو اس کے حساب سے، اس کی جھیلی ہوئی سختیوں، تکالیف اور سنگینیوں کے مطابق تو اس کی قدردانی کر سکے۔ یہ وہ ماں کا حق ہے کہ انسان تنہائی میں ان کلمات کو اگر پڑھے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ممکن نہیں ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو کہ ماں کا یہ حق جو امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ ایک جوان کو جب ماں ان تمام مراحل سے نکال کے جوانی کے مرحلے تک لے کے آتی ہے، اور آج وہ اپنی آواز اس ماں کے اوپر اونچا کرتی ہے کہ جب تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ تیرا کچھ ذکر ہوتا، اس وقت ماں نے تیرا خیال رکھا، تجھے اپنے سینے سے امام کے بقول بہترین غذا فراہم کی۔ شکم مادر میں تیرے لیے جو اللہ نے غذا کا ذریعہ قرار دیا وہ تیری ہی ماں تھی۔ لہٰذا انسان کو جب بڑا ہو جانا چاہیے تو پھر اپنی ماں کے ان احسانات کی قدر کرنی چاہیے۔ فرمایا باپ کا حق یہ ہے کہ تم جان لو کہ اگر وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے۔ آج دنیا میں تیرا وجود تیرے باپ کی مرہون منت ہے، وہ جیسا بھی ہو، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، احترام ضروری ہے۔ پس جب بھی تم اپنے اندر کوئی ایسی چیز دیکھو جو تجھے پسند ہو تو جان لو کہ اس معاملے میں تیرا ولی نعمت تیرا باپ ہے۔ پس اللہ کی تعریف کرو اور اس نعمت کے حساب سے اس کا شکر ادا کرو کہ جتنی اللہ نے تمہیں نعمت عطا کی ہے۔ ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہے، جتنی بڑی نعمت ہے اس نعمت کے مطابق انسان شکر کرے۔ بیٹے کا حق کیا ہے؟ کہ تیرے بیٹے کا حق یہ ہے کہ تم جان لو کہ وہ تجھ سے ہے، تیرے بیٹے کا حق یہ ہے کہ تم جان لو کہ وہ تجھ سے ہے، اور اس دنیا میں وہ اپنی تمام تر اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ تجھ سے منسوب ہے۔ وہ اچھا ہے تب بھی تیری طرف منسوب ہے، وہ برا ہے تب بھی تیری طرف منسوب ہے، کیونکہ وہ تیرا خون کا رشتہ ہے، وہ تیری طرف منسوب ہے۔ اس کو اچھا یا برا بنانا اس میں تیرا بہت حد تک رول ہے۔ تم اس کی اچھی تربیت کرے گا تو وہ اچھا ہوگا اور اس کی اچھائی کی نسبت تیری طرف ہوگی، تو بری تربیت کرے گا تو وہ برا ہوگا اور اس کی برائی کی نسبت بھی تیری طرف ہوگی۔ اور یہ کہ تم اس کا اچھا ادب سکھانے اور اس کے رب ذوالجلال کی اسے پہچان کرانے اور اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اس کی مدد کرنے میں تم ذمہ دار اور مسئول ہو۔ پس اس کے معاملے میں اس شخص کی طرح عمل کرو، یعنی بیٹے کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں اس شخص کی طرح عمل کرو جو یہ جانتا ہو کہ اس کے بیٹے کے ساتھ نیکی کا اچھا بدلہ ملے گا۔ اگر وہ اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کر لے گا تو اسے بہترین اجر ملے گا، اور اس کے ساتھ برائی کرنے کی اسے بدترین سزا ملے گی۔ بیٹے اور اولاد کے ساتھ اچھائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اچھی تربیت کی جائے، اور بیٹے کے ساتھ برائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے کی بری تربیت کرنا ہے، بری تربیت کرنا ہے یا تربیت کرنا ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اولاد کا جو مدرسہ اور سکول ہے وہ اس کا گھر ہے، گھر سے وہ تربیت اچھی پاتا ہے۔ جب گھر سے اسے اچھی تربیت ملے گی تو پھر معاشرے میں اس کا نام ہوگا، جب معاشرے میں اس کا نام ہوگا تو بالآخر عزت اور حوصلہ افزائی جو ہے وہ والدین کے نام ہی لکھی جائے گی۔ بھائی کا حق یہ ہے کہ تم جان لو کہ وہ تیرا ہاتھ ہے جسے تم پھیلاتے ہو۔ بھائی تمہارا زور بازو ہے، وہ تمہاری پشت ہے جس کا تم سہارا لیتے ہو۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا کے میدان میں اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کے اوپر کہا تھا نا کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے، الان انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی، جب حضرت عباس زین سے گرے۔ وہ تمہاری عزت ہے جس پہ تم بھروسہ کرتے ہو، وہ تمہاری قوت ہے جس کے سہارے تم حملہ کرتے ہو، بس اللہ کی نافرمانی میں اس سے مدد نہ لو اور اسے خلق خدا پہ ظلم کا ذریعہ نہ بناؤ، اور اس کے نفس امارہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرنے سے، اس کے دشمن کے مقابلے میں اس کی نصرت کرنے سے اور اس کے شیاطین کے درمیان رکاوٹ بننے سے
اور اپنی خیر خواہی سے اسے بہرامند کرنے سے اور اللہ کی خاطر اس کی طرف توجہ کرنے سے پہلو تہی نہ کرو۔ پس اگر وہ اپنے رب کی فرما برداری کرے تو اس کے حکم کی خوب تعمیل کرے تو ٹھیک، وگرنہ تیرے نزدیک اس کے مقابلے میں اللہ کی اہمیت اور تعظیم زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ وہ رشتہ داروں کے اور عزیز و اقارب کے حقوق ہیں کہ جنہیں مختصر انداز میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امام علیہ السلام کے بیان کردہ ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔